بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی کے ساتھ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی۔ گفتگو ہوگی اسلام کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اور رمضان المبارک کی ساعتیں برکتوں کی ساعتیں ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم نے سے کوئی فائدہ بھی اٹھایا کہ نہیں اٹھایا۔ اسلام ہے کیا؟ ہم لوگ بات بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں، حالانکہ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو ہے رواداری اور برداشت کا نام، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا، مخلوق خدا کی ایک دوسرے کی حمایت کرنے کا کام ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ دوسری جانب جاتے ہیں۔ اسلام خالصتاً علم اور عمل کا مذہب ہے، اور جہاں علم ہوگا وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں فساد نہیں ہوتا۔ لہذا ہمیں علم کی روشنی میں ہی کرنا چاہیے۔ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں کہا تھا، جب یہ عشرہ رحمت شروع ہوا تھا، پہلا عشرہ رمضان کا، تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ختم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہیں ہمیں ایک معلم کی حیثیت سے دیا گیا تھا، اور ان کو جب سبق پڑھایا گیا تھا اقرا، تو وہ ان کو نہیں تھا، وہ ہمارے لیے تھا کہ ہم پڑھیں سبق، ہم تعلیم حاصل کریں، ہمیں حکم ہوا تھا۔ تو علم اور عمل سے ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، اور آپ آج جس مرحلے میں ہیں، جن ساعتوں میں ہیں، یعنی رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں، جس میں ہم نے جہنم کی نجات کا مغفرت کی دعا کر چکے ہیں، ہم اس سے پہلے رحمت ہم اکٹھی کر چکے ہیں، پتہ نہیں ہم نے کتنی کوتاہیاں کی، ہم نے کیا نہیں کیا۔ اب دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ کئی حوالوں سے اس کو دیکھنا ہے۔ صرف ہم جہنم کی نجات تو چاہتے ہیں، لیکن کیا جس رب العزت سے، جو رب العالمین ہے، پوری دنیا کا رب ہے، اس سے ہم جب التجا کر رہے ہیں تو پہلے ہم نے اپنا گریبان بھی جھانکنا ہے کہ کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ نہیں، کیا ہم نے ان ساعتوں سے کوئی فائدہ بھی اٹھایا کہ نہیں اٹھایا، اور اگر نہیں اٹھایا تو ہمیں اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کہ کل یعنی آئندہ سال یہ ساعتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ یہ جہنم کی نجات کا عشرہ ہے، اور یہ وہی عشرہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، یعنی نسخہ کیمیا دیا گیا، اور وہی ہماری راہ نجات ہے، وہی ایک زندہ کتاب ہے جس نے ہمیں ساری زندگی کے لیے گائیڈ کرنا ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھو کی بات کرتے ہیں، پڑھانے کی بات نہیں کرتے، ہم اسے سمجھو کی بات کرتے ہیں، سمجھانے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ ہماری تفاسیر اپنی اپنی ہے۔ ہمارے حاشیے جو قرآن ایک ہے، قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن اس کے جو حاشیے لکھے گئے وہ مختلف مسلک کے اعتبار سے، مختلف فقہی اعتبار سے لکھے گئے، تو اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دستوں گریباں ہیں۔ لیکن نہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ علم حاصل کرو گے، اگر پڑھو گے، قرآن کو سیکھو گے، تو قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے وہ تمہارے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے نسخہ کیمیا ہے، اور اسی سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے۔ اب آخری عشرے کی بات ہم کریں، میری تو خواہش تھی کہ میں دوسرے عشرے میں بھی کرتا، لیکن نامساعد حالات کی وجہ سے میں وہ نہیں کر سکا، وہ بھی مجھے کرنا چاہیے تھا، میری ذمہ داری تھی۔ کیونکہ جو بھی شخص 4 جماعتیں پاس ہے، یا جس کے پاس کوئی چھوٹا موٹا بڑا علم ہے، تو وہ لوگوں کا قرضہ ہے، یعنی صدقہ جاریہ ہے، وہ دوسروں تک پہنچا دینا چاہیے۔ ہاں، ایسا علم نہ ہو جس سے فساد پیدا ہو، کیونکہ فساد کے لیے منع کیا گیا، اور کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ دیکھیں، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہا، خود کہا کہ العصر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ لیکن کون خسارے میں نہیں؟ انہوں نے کہا وہ لوگ جو حق پر ہیں، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، جنہوں نے صبر کیا۔ اب یہ صبر کی تو تلقین کرا روزہ کیا کہہ رہا ہے؟ روزہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، 11 مہینے آپ نے عیش کی، تمام قسم کی جو ہم نے اشیاء دیں، ایسی ایسی نعمتیں دیں کہ تم شکر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ چیلنج کرنا اللہ تعالیٰ، اور تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ایک ذرہ برابر نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا فرض، ہم بندے ہیں۔ تو بندے نے کہا کیا تھا؟ اللہ نے یہی کہا تھا کہ میں اس لیے بھیجا ہوں کہ دیکھوں احسن عمل کس کے ہیں۔ کثرت عمل کی بات نہیں ہوئی تھی، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اب علم اور عمل کی بات ہو رہی ہے، تو کیا اسلام کے روح سے ہم نے علم حاصل کیا، اور کیا جو ہم نے علم حاصل کیا وہ دوسروں تک پہنچایا، اور کیا ہم نے اس علم کے تحت جو اپنے آپ کو کچھ ڈھالا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، پہلا عشرہ ہم نے گزارا، روزے رکھے، سب کچھ، کیا ہم نے اپنے دلوں سے کینہ نکال دیا؟ کیا ہم نے دلوں میں پیار پیدا کیا؟
کیا ہم نے اس کے خوف سے بھائی چارے کی فضا بنائی؟ یہ صرف افطاریاں کرتے رہے یا ہم صرف بھوکتے رہے اور سوتے رہے سارا دن؟ کیونکہ سونا بھی عبادت ہے نا، تو ہم سو کے ہم نے گزار دیا؟ نہیں، اس کا لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے ایک ایک سیکنڈ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیوں کہ ہم تو بندے ہیں، گناہگار ہیں، مٹی کے پتلے ہیں، آج مٹی کے اوپر چل رہے ہیں، کل مٹی کے ہم نیچے ہوں گے، کیا پتا کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں۔ تو یہ جو ساتھ ہیں، یہ جو رحمتوں کی گھڑیاں ہیں، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ طاق راتوں کا بھی ہم نے تلاش کرنے کا حکم ہے، ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے، اس میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ ایسے عمل کرو اس میں، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ایسے عمل کس کے ہیں، تو میں پرکھ سکوں کہ تمہیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا تھا تو تم نے کیا کیا۔ جواب تو ہوگا، سوال کا جواب تو ہوگا۔ لیکن اب اس کی ایک دوسری تصویر کا رخ ہے کہ ہم تو جہنم کی نجات مانگ رہے ہیں، اب آخری عشرے میں رحمت مانگ چکے، مغفرت کی دعا کر چکے ہیں، تو کیا ہمارے کارنامے بھی ایسے ہیں؟ کیوں کہ وہ کہتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ اب اس رمضان المبارک میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ روزہ، نماز، زکوٰۃ، یہ چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حج کی بات آتی ہے۔ حج بھی ایک دفعہ کرنے کا حکم ہے کہ آپ ایک دفعہ تو لازمی آپ پہ فرض ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ تو اگر ہم صرف الحاج بننے کے لیے حج کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں ایک حج کرنا چاہیے، باقی دوسروں کی فکر کرنی چاہیے۔ لوگ ایسے ہمارے مخیر حضرات ہیں جو لوگوں کو حج کرواتے ہیں، ان لوگوں کو جن کی مطلب پاکٹ میں اتنے پیسے نہیں، ان کے لیے وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کیا ایسا کام کوئی کیا؟ نہیں کیا۔ تو نہیں کیا تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اب اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم رحمت مانگ رہے ہیں، ہم مغفرت مانگ رہے ہیں، ہم دوزخ کی آگ سے نجات مانگ رہے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ میں بھی کل ایک سروے دیکھ رہا تھا اپنی فلاحی تنظیموں کے حوالے سے، مختلف انجمنوں کے حوالے سے، مختلف اداروں کے حوالے سے، NGOs کے حوالے سے، تو اس میں مجھے پتہ لگا کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے ایک ہمارے شوکت خانم کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس دفعہ 10 ارب کا ٹارگٹ ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کا۔ اور بھائی مسلمانوں اور کلمہ گو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں، یہ تو بتاؤ یہ زکوٰۃ حق کس کا ہے؟ ان غریبوں کا، مسکینوں کا، جن کا حق تم مار کے، اور تم لگژری گاڑیوں میں بیٹھے ہو، تم بڑے بڑے ادارے بنا کے چیف ایگزیکٹو بنے بیٹھے ہو، تم اس کے سربراہ بنے بیٹھے ہو۔ وزیر اعظم کا ادارہ شوکت خانم، غریبوں کا ادارہ، جہاں کہا جاتا ہے کہ 70% لوگوں کا علاج مفت ہوتا ہے، کوئی مفت نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ کہ آپ یہ بتائیں فتویٰ کہاں سے آیا آپ کے پاس کہ غریبوں اور مسکینوں کا حق آپ کھا سکیں؟ ہے فلاحی اداروں میں، کیونکہ اسلام نے فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے لیے بات کی ہے، ہر چیز میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بات کی ہے۔ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ 5 وقت ایک دوسرے سے محلے کی مسجد میں ملو، اور اس سے اگر آگے بڑھیں تو جمعے کی نماز آتی ہے تو جمعہ جامع مسجد میں پڑھو، ذرا سا باہر نکل کے، تاکہ لوگوں سے ایک دوسرے سے تعلقات ہوں اور ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہو سکے، ایک دوسرے کے کام آ سکو، کوئی بھلائی کا راستہ نکل سکے۔ اور پھر جمعے کی نماز کے بعد عیدین ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، کہاں نماز پڑھو؟ کیا حکم ہے؟ غور کیا کبھی؟ کھلے میدانوں میں پڑھو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، بھائی چارے کی فضا قائم ہو، ایک دوسرے کو ملو، ایک دوسرے کی خوشیاں مناؤ۔ اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ اتنی ساتھ دی ہے، اتنی دولت دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ تم حج پہ جا سکو تو تم ضرور جاؤ، تم پہ لازم ہے، تم پہ فرض ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو زکوٰۃ کھا رہے ہیں، غریبوں کا مال کھا رہے ہیں، مسکینوں کا مال کھا رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ فلاحی ادارے میں زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن 5ویں نمبر پہ جہاں غربت کی لکیر سے نیچے لوگ نہ ہوں، جہاں غربت نہ ہو۔ یورپ کے ممالک میں دیکھیں لوگ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، ان کو لوگ نہیں ملتے کہ وہ زکوٰۃ کس کو دے۔ تو اسلام نے تو سیدھا سا اصول بتا دیا ہے کہ گھر سے شروع کرو، اور یورپ بھی یہی کہتا ہے کہ چیریٹی جو ہے وہ گھر سے شروع کرو۔ جب چیریٹی گھر سے شروع کرنی ہے تو کیا مطلب ہے؟ اگر ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی ذمہ داری لے کے اور اس کو زکوٰۃ پوری دے دے اور وہ خوشحال ہو جائے تو کیا معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا؟ خوشحال معاشرہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے، اور غربت کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ اس طرح قائم کیا جائے۔ ماضی میں دیکھیں پاکستان میں جو زکوٰۃ زبردستی لینے کا حکم ہوا تھا تو جنرل ضیاء الحق کے طور پہ ہوا تھا، تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک فقہ سامنے ڈٹ گئی، اس نے کہا ہم نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم تمہیں عادل نہیں سمجھتے، اور اسے فیصلہ کرایا کہ ہم تمہیں نہیں دیں گے۔
پھر کیا ہوا؟ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اگر آپ لکھ کے بینک میں دے دیں تو آپ کی زبردستی زکوٰۃ کاٹی نہیں جائے گی. تو فقہ جعفریہ تھا. لیکن بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ اگر عادل نہیں ہے آپ کا سربراہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا خرچ ہونا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کام میں خرچ ہو رہے ہو. لیکن زکوٰۃ تو غریبوں کا اس لیے کہا گیا نا، اپنے قریب لوگوں کو دیں، اپنے خاندان سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے محلے سے شروع کریں. اگر اسی طرح ہم لوگ اپنی اپنی جگہ دیں ان اداروں کو دینے کی بجائے، کیونکہ کہیں کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ ان اداروں کو دے دیا جائے اور یہ ادارے جو ہیں پھر اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بڑی بڑی لگژری گاڑیاں اور بڑی بڑی تنخواہیں رکھیں اور پھر آپ کی غریبوں کی خدمت کریں. یہ غلط بات ہے. زکوٰۃ ہم پہ جتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں جو فلاحی معاشرہ قائم نہیں ہو رہا، وہ ایک دو تین چیزیں ہی ہیں کہ اقتصاد بیانی ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سچ نہیں بولتے، ہم دلوں سے قدورت نہیں نکالتے، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن لوگوں سے دشمنی اسی طرح رکھتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے تو ہم معافی مانگ رہے ہیں مغفرت کی، اس سے ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہم حضرت انسان آدم زادے کسی کو معافی دینے کو تیار نہیں. یہ کیا ہے؟ اس میں بھی تو دل کشادہ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، رواداری قائم کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں. جب تک یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا، جب تک یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں. کوئی کتاب، کوئی فقہ، کوئی مسلک اجازت نہیں دیتا یتیموں کا مال کھانے کی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں نسخہ کیمیا میں 50 جگہ ذکر ہے زکوٰۃ کا. اتنی اہم ہے زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کیوں ہے، کس کے لیے ہے، یہ تو دیکھیں ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ سرکاری ہاسپٹلس جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مدد کریں، ہمیں دیں، ان کا اپنے بجٹ ہے سالانہ، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ہمیں دیں. تو مجھے بتایا پھر غربت کیسے ختم ہوگی، غریب کہاں جائے گا؟ اور وہ جو ایک سلسلہ ہے زکوٰۃ جو اسلام میں لوگوں کو خوشحال کرنے کا، کہ یہاں حکم ہے کہ ایک شخص کو اتنا دے دو کہ وہ غنی ہو جائے، وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. 50 جگہ ذکر ہے، اور خالی صرف 50 جگہ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے. جہاں جہاں قرآن میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز قائم کرو، وہاں وہاں زکوٰۃ کا حکم بھی ہے کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اگر اس سے آگے چلیں گے تو خمس بھی دینا پڑے گا. اب وہ خمس پہ تھوڑا سا متنازع ہے، کچھ فقہ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. لیکن پنجاب اسمبلی میں اس دفعہ قرارداد ایک جمع ہوئی ہے کہ خمس کے لیے بھی الگ کیا جائے، اس لیے کہ جو سید ذاتگان ہیں ان کو زکوٰۃ حرام ہے، لہٰذا ان کی مدد اگر کرنی ہو وہ غربت میں تو اس کا کیا کیا جائے. کب یہ قرارداد پاس ہوگی، نہیں ہوگی، اس پہ بحث کب ہوگی، یہ غلط بات ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہیں، جو احادیث کے حوالے سے ہیں. تو اس میں ہم زکوٰۃ غریبوں کا، یتیموں کا مال کھا کے ہم خوشحالی کے نعرے لگا رہے ہیں اور غریبوں کو کہہ رہے ہیں نہیں، اس سال غربت کی لکیر سے اور نیچے غریب چلے گئے. وہ بھائی کون ذمہ دار ہے؟ حکمران ذمہ دار ہیں، جو قابل حیثیت ہیں وہ ذمہ دار ہیں، جو مخیر حضرات ہیں وہ ذمہ دار ہیں. کہ اگر وہ صرف اداروں کو جا کے اپنی سہولت کے لیے جا کے زکوٰۃ دے دیتے، انہیں نہیں پتا کہ زکوٰۃ کہاں خرچ ہو رہی ہے، تو کہاں لکھا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، لگژری گاڑیوں میں، یا اپنے خاندان کے رشتہ داروں کی جو ہے وہ ان کو عہدے دے کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں رکھ کے ان کی تنخواہیں رکھ دیں. غلط ہے. تو اگر ہم اس میں جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز جب ہی جائز ہوگی جب ہم یتیم کا مال نہیں کھائیں گے، جب ہم مسکین کا مال نہیں کھائیں گے، جب ہم کسی غریب کی مدد کریں گے، اس کو برابر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ معاملات نہیں ہے. یہ آتا ہی اسی لیے ہے رمضان المبارک. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا مہینہ ہے اور اس میں روزے رکھو تو میں اجر دوں گا. بھوک نہیں چاہیے اسے، بھوک پیاس بالکل نہیں چاہیے اسے. نہ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے، فرشتے سجدے میں ہیں، فرشتے رکوع میں ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں. اسے کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ اس کا جو بندہ ہے اشرف المخلوقات، جس کو عقل و دانش دے کے بھیجا ہے، جس کے پاس عقل سلیم ہے، دوسرے جانوروں سے مختلف ہے، وہ اپنے کارنامے بھی مختلف کرے، وہ ایک دوسرے کی خیال کرے، وہ ایک دوسرے کا مال نہ کھائے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرے تاکہ غربت ختم ہو. اور جہاں معاشرے میں سے غربت ختم ہوگی وہاں پھر جرائم بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہاں دوسرے معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، وہاں تجارت بھی بہتر ہو جاتی ہے، وہاں ایک دوسرے کا انداز بھی، وہاں صحت کے معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں جو ہے وہ معاملات یہی کہ جب بنیاد ہی غلط ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ جو ہم نجات مانگتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے بچا لے، تو اے اللہ، اے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے مالک، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، تو ہمیں اتنی ہمت دے دے، اتنی صلاحیت دے دے کہ ہم یہ کام کر سکیں.
ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں. آج اتنا ہی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور یہ پیغام تاکہ ہمارا اور آپ کا سلسلہ چلتا رہے اور یہ سلسلہ جاری رہے اور آگاہی لوگوں تک پہنچتی رہے. میری دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں، صحت و تندرستی کے ساتھ، اور لوگوں کا بھی خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ لوگ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جو دوسروں کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.